السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب ملتوی۔ حیدرآباد میں فارمولا ون ریس ٹینک بنڈ کے آس پاس سفر نہ کرنے گاڑی سواروں کو مشورہ۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کے ذریعے ہم نے دنیا کے سامنے ایک کامیاب مثال پیش کی ہے، امت شاہ کا بیان۔ اور آسام شہریوں کی گرفتاری کے بعد اب شادی میں شریک مہمانوں کے خلاف بھی کارروائی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ MLC انتخابات کی وجہ سے انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہے، اسی لیے افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے۔ قبل ازیں اس ماہ کی 17 تاریخ کو ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے موقع پر سیکریٹریٹ کا افتتاح عمل میں آنے والا تھا۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں MLC انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ دونوں ریاستوں میں اساتذہ، گریجویٹ اور بلدیاتی اداروں سے مخلوعہ MLC نشستوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کے تمام صحافیوں کو مکانات اور مکانات کی اراضی مختص کی جائے گی۔ انہوں نے اسمبلی میں یہ اعلان کیا۔ KTR نے کہا کہ ریاست گیر سطح پر 16,000 صحافیوں کو مکانات اور مکانات کے لیے اراضی مختص کرنے کی کوشش جاری ہے۔ KTR نے بتایا کہ کووڈ بحران کے دوران بھی صحافیوں کی انسانی ہمدردی کی بنا پر مدد کی گئی۔ ریاستی وزیر نے یہ بھی کہا کہ سوماجی گوڑا اور بشیر باغ پریس کلبز کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ فارمولا ون ریس آج شہر حیدرآباد میں شروع ہو رہی ہے۔ فیڈریشن آف انٹرنیشنل آٹو موبائل کی جانب سے ان مقابلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فارمولا ریس قبل ازیں بیجنگ جنوبی کوریا کے دارالحکومت کے سول شہر میں منعقد ہو چکی ہے۔ ریس کے پیش نظر حسین ساگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ 2.8 کلومیٹر تک بنائے گئے خصوصی سرکٹ پر 11 ٹیموں کے 22 ریسرز ان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ تقریباً 21,000 افراد ریس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس کے پیش نظر NTR مارگ، سیکریٹریٹ، منٹ کمپاؤنڈ اور تلگو تلی فلائی اوور کے آس پاس کے علاقوں کو پولیس نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ پرنسپل سیکریٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار نے کہا ہے کہ اگر ممکن ہوا تو فارمولا ریس سے متعلقہ ٹریفک پابندیوں کے پیش نظر آج وسطی حیدرآباد حسین ساگر کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی سڑک کے ارد گرد سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ تعاون کریں۔ اس سلسلے میں اروند کمار نے ٹویٹ کیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی نے اپنے بچپن کے دوست نظام آباد ضلع کے وقف بورڈ کے سابق چیئرمین اور بانسواڑہ رورل منڈل کے رامپور گاؤں سے تعلق رکھنے والے سالم بن علی کے انتقال کی خبر سنتے ہی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائے۔ حالانکہ اس وقت اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں مباحث جاری ہیں۔ انتقال کی اطلاع ملتے ہی اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینیواس خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد سے بانسواڑہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ اپنے دوست کی تدفین میں شرکت کر سکیں۔ پوچارم اپنے بچپن کے دوست کی میت دیکھ کر رو پڑے۔ انہوں نے اپنے دوست کے جنازے کو کندھا دیا اور جنازے کے ساتھ بانسواڑہ عیدگاہ پہنچے اور تدفین تک موجود رہے۔ انہوں نے اپنے بچپن کے دوست کے انتقال پر شدید رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوست کے انتقال کی خبر سن کر مجھے صدمہ اور افسوس ہوا۔ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ انہوں نے اپنے دوست کی روح کے سکون کے لیے دعا کی اور ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ DCCB کے چیئرمین پوچارم بھاسکر ریڈی کے علاوہ پوچارم سریندر ریڈی، سابق ZP چیئرمین راجو، مقامی عوامی نمائندے اور قائدین اسپیکر کے ہمراہ تھے۔ شہر کی بعض سڑکوں پر پچھلے کچھ دنوں سے گڑھے پڑ رہے ہیں۔ تازہ طور پر MGBS چادر گھاٹ روڈ پر سڑک 20 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ ٹریفک پولیس نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے وہاں بیریکیڈز لگا دیے۔ واٹر ورکس کے حکام نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اعظم پورہ واٹر ورکس کے عہدیداروں نے بتایا کہ گڑھے کی مرمت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا 2 ماہ قبل گوشہ محل میں 100 میٹر سڑک پر گڑھا پڑ گیا تھا۔ حال ہی میں حمایت نگر سڑک پر گڑھا پڑا تھا اور اب چادر گھاٹ روڈ پر گڑھا پڑ گیا، جس سے شہر کے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ واٹر بورڈ اور GHMC کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ گڑھا کیسے پڑا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ NDA حکومت جموں و کشمیر میں دہشت گردی اور ملک میں بائیں بازو کی انتہا پسندی پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے حیدرآباد میں واقع سردار ولبھ بھائی پٹیل پولیس اکیڈمی میں IPS پروبیشنرز کے 74ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی اور سلامی لی۔
पासिंग आउट परेड से हफ्ते की सुबह खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हालिया पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है। हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियों की क़यादत में मुल्क की पुलिस फोर्स ने एक ही दिन में PFI जैसी तंजीम के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। NIA व NCB की तोसी से नारकोटिक्स और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली है। अमित शाह ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 70 साल के दौरान मुल्क में दाखिली सलामती के मामले में कई चैलेंजेस का सामना किया गया है। 36,000 मुलाजिमीन पुलिस अपनी जानें गंवा चुके हैं। कहते हैं कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है। इसी के मिज़दाक़ हाथों से माजूर हुसूल तालीम के ख्वाहिशमंद एक तालिब इल्म ने अपने पैरों से इम्तिहान तहरीर किया। एलूरी शंकर नामी तालिब इल्म का ताल्लुक़ रियासत तेलंगाना के ज़िले मंचरियाल से है। वो 9वीं जमात में ज़ेर तालीम था। बरक़ी की ज़द में आ जाने से वो दोनों हाथों से महरूम हो गया। हाथों से महरूमी के बावजूद उसके हौसले में किसी तरह की कमी नहीं आई और उसने खुद एतमादी के साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। वो फ़िलहाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेल्लमपल्ली में बीकॉम कंप्यूटर्स की तालीम हासिल कर रहा है। डिग्री के पहले सेमेस्टर का इम्तिहान लिखने वो मुकामी भविता डिग्री कॉलेज पहुंचा, जो इम्तिहानी मरकज़ है। उसने वहां अपने पैरों में पेन पकड़कर इम्तिहान तहरीर किया। शंकर ने कहा कि उसे यकीन है कि आला तालीम हासिल करने के बाद उसे सरकारी मुलाजिमत मिलेगी। रियासत असम में कम उम्री की शादियों के खिलाफ जारी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले हजारों अफराद को जेलों में डाला जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब उनके माँ बाप को भी पुलिस नोटिस जारी कर रही है। ताज़ा तौर पर ओहदेदारों की जानिब से मजीद सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अब नाबालिग लड़कियों की शादी में शिरकत करने वाले रिश्तेदारों को भी जेल भेजा जा रहा है। ताज़ा तौर पर जहीर नामी एक शख्स ने अपने रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत की थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक़िद किए जा रहे प्रोग्राम्स के सिलसिले को दराज करते हुए सिफारत खाने हिंद रियाद ने तंजीम सऊदी दिशा के ताउन से हिंदुस्तानी बच्चों के लिए जुमा के रोज़ पेंटिंग मुकाबलों का एहतमाम किया। एम्बेसी के मल्टीपर पढ़ाई पर बाला भारती चित्रानी के उन्वान से मुनक़िद इस प्रोग्राम में नायब सफ़ीर हिंद N राम प्रसाद ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मुकाबलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मुकाबले में 2+ तक के 100 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। उन बच्चों को पेंटिंग बनाने, स्वच्छ भारत अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेक इन इंडिया उन्वान दिए गए थे। इस मौके पर बेगम नायब सफ़ीर विजय लक्ष्मी प्रसाद भी मौजूद थीं, जिन्होंने बच्चों की हिम्मत अफजाई की। दिशा सऊदी के कौमी सदर M कन्नालाल ने तकरीब की सदारत की। निखिल कृष्णा ने खैर मकदम किया। रीजनल कोऑर्डिनेटर ने शुक्रिया अदा किया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी। हैदराबाद में फार्मूला 1 रेस टैंक बैंड के आसपास सफ़र न करने गाड़ी सवारों को मशवरा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है, अमित शाह का बयान। और आसाम शहरियों की गिरफ्तारी के बाद अब शादी में शरीक मेहमानों के खिलाफ भी कार्रवाई। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।